بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 7 سال بعد سعودی عرب سے واپس آ رہا تھا۔ جہاز کے چھوٹے سے کھڑکی نما شیشے سے نیچے دیکھتا تو شہر کی روشنی میں بچپن کے خوبصورت دن جھلملاتے نظر آتے، مگر اب ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، باپ بھی برسوں پہلے چھوڑ گیا تھا۔ پیچھے بس میری بیوی عالیہ رہ گئی تھی اور زینب، میری گونگی بہن۔ جب گھر پہنچا تو بیوی نے دروازہ کھولا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی جیسے خوشی کا ڈھونگ رچا رہی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اندر سے آتی آوازوں نے مجھے سوچ سے باہر نکال دیا۔ رشتے دار جمع تھے، خوشی کا سما تھا، ہر کوئی مجھ سے بغل گیر ہو رہا تھا، مگر ایک چہرہ ایسا تھا جو غائب تھا۔ زینب کہاں ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، زینب تو اپنے گھر ہے، تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہاری گونگی بہن کی شادی ایک بڑے خاندان میں کروا دی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شادی؟ کس سے؟ کب؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم دور تھے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ یہ فیصلہ خود کر لوں۔ فکر مت کرو، بہت اچھے لوگ ہیں، عزت دار، امیر، اور زینب وہاں راج کر رہی ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے فوراً کہا۔ عالیہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ دھیرے سے بولی، ابھی جانے کی ضرورت نہیں، عید پر چلے جانا، تب زیادہ اچھا لگے گا۔ مگر وسیم، وہ خوش ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، اور تم ابھی تھکے ہوئے ہو، آرام کرو۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ کیا میں واقعی اتنا دور ہو چکا تھا کہ میری اپنی بہن کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی مجھ سے چھپا لیا گیا تھا؟ یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے، کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ اگلی صبح میں دیر سے جاگا، رات بھر عجیب خیالات ذہن میں گھومتے رہے تھے۔ زینب کی شادی کی خبر میرے لیے غیر متوقع تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ یہ سب مجھ سے چھپا کر کیا گیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر بیوی سے بات چھیڑی، تم نے مجھے زینب کی شادی کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کم از کم ایک بار تو مشورہ لے سکتی تھی مجھ سے۔ بیوی نے چائے میں چمچ ہلاتے ہوئے فکری سے جواب دیا، وسیم، تم ہزاروں میل دور تھے، میں نے جو بھی کیا زینب کی بھلائی کے لیے کیا، اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایک اچھے گھر میں ہے، خوش ہے، یہی کافی نہیں؟ خوش؟ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ خوش ہے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ بیوی نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو خود جا کر دیکھ لو، مگر عید پر جانا بہتر ہوگا جب سب لوگ وہاں موجود ہوں گے، ابھی مت جاؤ، نیا نیا وہاں جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں خاموش ہو گیا، مگر دل میں ایک عجیب سا خدشہ پلنے لگا۔ آخر ایسا کیا تھا کہ وہ بار بار مجھے عید پر جانے کا کہہ رہی تھی؟ اگر زینب واقعی خوش تھی تو ابھی ملنے میں کیا حرج تھا؟ دن یوں ہی گزر گیا، مگر میرے ذہن میں وہی سوال گردش کرتا رہا۔ شام کو ایک پرانا دوست ملا جو کافی عرصے سے شہر میں رہ رہا تھا۔ دوران گفتگو میں نے زینب کی شادی کا ذکر کیا تو اس کے چہرے پر عجیب تاثرات آئے۔ تمہاری بہن کی شادی؟ بڑی عجیب بات ہے وسیم۔ عجیب؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ جھجکنے لگا، پھر بولا، نہیں بس ویسے ہی، میں نے کچھ سنا تھا، مگر شاید وہ محض افواہ ہو۔ کیا سنا تھا؟ صاف بات کرو۔ میں نے زور دے کر کہا۔ وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر آہستہ سے بولا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں عجیب و غریب روایات ہیں، مگر میں نے خود کچھ نہیں دیکھا، بس سنی سنائی باتیں ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیسی روایات؟ دوست نے کندھے اچکا۔ پتہ نہیں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں شادی کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جو باہر والوں کو کبھی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میری بہن ایسے لوگوں میں بیاہی جا چکی تھی اور مجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں عید کا انتظار نہیں کروں گا، میں کل ہی زینب سے ملنے جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ رات دیر تک نیند نہیں آئی، مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ چھوٹی تھی اور اماں کے ساتھ آٹے میں ہاتھ ڈال کر روٹیاں بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ اماں کہتی تھیں، زینب کے ہاتھ کی روٹی میں برکت ہوگی کیونکہ یہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتی، اور میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ زینب کی ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ میں صبح جلدی اٹھا اور بیوی سے کہہ دیا کہ میں زینب کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہوئی مگر جلدی سنبھل گئی۔ ابھی مت جاؤ، میں نے کہا تھا نا، عید پر جانا بہتر ہوگا، مجھے عید کا انتظار نہیں کرنا، میں آج ہی ملنا چاہتا ہوں۔ عالیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، اچھا جیسے تمہاری مرضی، مگر وہاں جا کر کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے غلط فہمی ہو۔ یہ لوگ بہت عزت دار ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم کوئی مسئلہ کھڑا کرو۔ مجھے اس کی بات میں ایک عجیب سی سختی محسوس ہوئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیار ہونے لگا۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر زینب کس حال میں ہوگی؟ وہ واقعی خوش ہوگی یا عالیہ نے صرف مجھے تسلی دی تھی؟ میں نے ایک بار پھر وہ الفاظ دہرائے جو دوست نے کل رات کہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عجیب باتیں کہی جاتی ہیں۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر جیسے میں شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور زینب کے سسرال کا پتہ معلوم کرنے لگا، میری گاڑی کا فون بجنے لگا۔ سکرین پر میری بیوی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں، میں نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ وسیم،
کہاں ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ زینب سے ملنے جا رہا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولی، مت جاؤ، کم از کم ابھی مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ بس مت جاؤ، میں نے کہا تھا نا عید پر جانا بہتر ہوگا۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ عالیہ کی سانسیں تیز ہو گئی، پھر بولی، نہیں، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں سب مصروف ہوں گے، تمہیں وقت نہیں دیں گے۔ اور زینب کو بھی، وہ ذرا رکی، اسے بھی شاید تمہاری موجودگی عجیب لگے۔ عجیب؟ میں اس کا بھائی ہوں، وہ میری موجودگی سے عجیب کیوں محسوس کرے گی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سخت لہجے میں کہا، دیکھو، میں وہاں جا رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اگر تم واقعی کچھ نہیں چھپا رہی تو مجھے روکنے کی کوشش مت کرو۔ عالیہ نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، مگر خدا کوئی مسئلہ کھڑا مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی، مگر اب میرا شک اور بڑھ گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا، اچانک میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، وسیم مت تو، جو دیکھو گے اسے بھول نہیں سکو گے۔ میرے ہاتھ میں پسینہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے نمبر چیک کیا، مگر یہ کسی نامعلوم شخص کا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں رک جاؤں یا اپنی بہن کے سسرال جا کر حقیقت سے پردہ اٹھاؤں۔ مگر ایک بات یقینی تھی، یہ کھیل جتنا سیدھا نظر آ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ میسج پڑھ کر میرے ہاتھ لرزنے لگے، میرے دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے، مگر ایک چیز واضح تھی، مجھے اب رکنا نہیں تھا۔ میں نے فون جیب میں رکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ زینب کا سسرال شہر سے ذرا ہٹ کر تھا۔ جیسے جیسے میں قریب پہنچا، راستے سنسان ہونے لگے۔ یہ وہ پوش علاقہ تھا جہاں صرف امیر کبیر لوگ رہتے تھے، اور زینب کی شادی ایسے ہی کسی گھرانے میں ہوئی تھی۔ مگر یہ خوش قسمتی تھی یا کچھ اور؟ آخرکار میں ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے پہنچا۔ گیٹ اتنا شاندار اور بلند تھا کہ کسی محل کا لگتا تھا۔ باہر 2 چوکیدار کھڑے تھے جو مکمل یونیفارم میں تھے، جیسے یہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ کوئی پرانا جاگیردارانہ نظام ہو۔ میں گاڑی سے اترا اور ایک چوکیدار سے بولا، میں وسیم ہوں، زینب کا بھائی، اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر دوسرا چوکیدار اندر فون کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، جیسے کسی قلعے کا دروازہ کھل رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں چندھیا گئی۔ اتنا بڑا اور شاندار گھر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکر مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وہاں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی، مگر خاموشی بہت گہری تھی، جیسے یہ گھر اتنا زندہ نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ چند لمحوں بعد زینب اندر آئی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مہنگے اور شاندار لباس میں تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر جیسے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، خوف، بے بسی یا کچھ اور۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی، مگر وہ زینب نہیں تھی جو میں جانتا تھا۔ کیسی ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ صرف مسکرا دی، کچھ نہیں کہا، نہ کوئی اشارہ دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کسی خوف نے اس کے لبوں کو سل دیا ہو۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا، یہ شادی عام شادی نہیں تھی، یہاں کچھ تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر کیا؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا، کیسی ہو زینب؟ خوش تو ہو نا؟ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، وسیم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، زینب کا شوہر فہد سامنے کھڑا تھا، قد لمبا، چہرہ پرکشش، مگر آنکھوں میں ایک سرد مہری۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا تجسس اور غرور تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ آپ نے آ کر بہت اچھا کیا، زینب آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا تھا میں سمجھ نہیں پایا۔ میں زینب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ فہد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا تاثر ابھرا، پھر وہ ہنسا۔ کیوں نہیں زینب، اپنے بھائی کو کمروں کا دورہ کرا دو۔ زینب نے سر ہلایا اور مجھے اشارے سے چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم ایک طویل راہداری سے گزر رہے تھے، ہر دیوار پر بڑی بڑی تصاویر اور قیمتی آرٹ کے نمونے لگے تھے۔ جیسے ہم ایک کونے کے قریب پہنچے، میں نے آہستہ آوازیں سنی۔ 2 نوکرانیاں آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی۔ جیسے میں قریب پہنچا وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے غور سے سنا، مگر ایک لفظ میرے کان میں پڑا، مہاری۔ مہاری؟ میں نے بھی اختیار پوچھا۔ نوکرانیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور تیزی سے وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا۔ یہ مہاری کیا ہے؟ زینب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ وہ تیزی سے سر نفی میں ہلانے لگی، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ میرے اندر بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ لفظ کیا تھا اور کیوں زینب اس پر اتنا گھبرا گئی؟ میں نے محسوس کیا میں کسی ایسے راز کے قریب پہنچ رہا تھا جو شاید مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زینب، یہ مہاری کیا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی، جیسے میں نے کوئی ایسا سوال کر لیا ہو جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے دروازے کی طرف اٹھی،
जैसे देख रही हो कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने जल्दी से सर नफी में हिला दिया, जैसे कह रही हो ये मत पूछो। मेरे अंदर तजस्सुस और बढ़ गया। ज़ैनब, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मुझसे कुछ छुपा क्यों रही हो? ये लफ्ज़ मैं उन नौकरानियों के मुंह से सुना। वो उस पर क्यों चौंक गई? ज़ैनब ने एक बार फिर नजरें झुका ली। उसके होंठ कपकपा रहे थे, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। वसीम भाई, सब खैरियत है? मैंने चौंक कर पीछे देखा। फहद दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। हाँ, मैं बस ज़ैनब से बात कर रहा था, मैंने संभलते हुए जवाब दिया। बिल्कुल करें, मगर ज़ैनब आपको पूरा घर दिखाए ना, इतना बड़ा महलनुमा घर है, आपको अच्छा लगेगा। मैंने ज़ैनब की तरफ देखा जो एकदम साकत खड़ी थी, जैसे किसी रोबोट की तरह। हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा, मगर दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ज़ैनब मुझे आगे ले जाने लगी। हम एक लंबी राहदारी से गुजरे, जहाँ दीवारों पर कीमती तस्वीरें लगी थी, कुछ पुराने जमाने के लोग, कुछ दुल्हनों की तस्वीरें। मैं एक तस्वीर के सामने रुका। ये एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक नौजवान लड़की शादी के लिबास में खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो खुश नहीं थी बल्कि जबरदस्ती हंसा दिया गया हो। ये कौन है? मैंने ज़ैनब से पूछा। ज़ैनब ने तस्वीर की तरफ देखा, फिर तेजी से नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक बार फिर वही खौफ उतर आया। ज़ैनब, ये कौन है? मैंने दोबारा पूछा। ये हमारी खानदानी रवायत है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। फहद एक बार फिर हमारे पीछे खड़ा था। ये तस्वीर हमारी एक पुरानी बहू की है। हमारे खानदान में शादियां एक खास रवायत के तहत होती हैं, और जो उस रवायत को अपनाता है वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। मुझे उसके अल्फाज में अजीब सा इसरार महसूस हुआ। कैसी रवायत? मैंने पूछा। फहद ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, मगर उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा गरूर और बरतरी का एहसास था। ये सब आपको वक्त पर मालूम हो जाएगा वसीम भाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानता था मैं किसी ऐसे खेल में दाखिल हो चुका था जिसके असूल मुझे मालूम नहीं थे और जिसका अंजाम शायद मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। फहद की आंखों में एक अजीब सा गरूर और बरतरी थी। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसके मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर बेचैनी भर दी थी। ये सब वक्त पर मालूम हो जाएगा। मैंने उसके अल्फाज दोहराकर गौर से उसे देखा। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरी तरफ बढ़ा और नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो। वसीम भाई, आप परेशान मत हो। ज़ैनब यहाँ खुश है, और जहाँ तक खानदानी रवायात की बात है, वो हर घर की अपनी अपनी होती है ना। आप फिक्र न करें, सब अच्छा है। मुझे उसके लहजे में अजीब सा तहक्को महसूस हुआ, जैसे वो एक नरमी भरी धमकी दे रहा हो। मैंने उसके हाथ को झटक दिया। मैं अपनी बहन से अकेले में बात करना चाहता हूँ, मैंने दो टोक लहजे में कहा। फहद एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर हल्का सा कहका लगाकर बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं, मगर ज़ैनब शायद ज्यादा बात न कर सके, आप तो जानते ही हैं। मैंने ज़ैनब की तरफ देखा जो खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखें जमीन में गड़ी थी, जैसे वो मुझसे आंखें मिलाने से कतरा रही हो। चलो ज़ैनब, मैंने कहा। फहद ने सर हिलाया और रास्ता दे दिया। मैं ज़ैनब के साथ चलता हुआ एक बड़े से लॉन में पहुंचा, जहां हवा में अजीब सी खामोशी थी। हम एक बेंच पर बैठे। ज़ैनब की नजरें अब भी जमीन पर थी। मैंने आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा। ज़ैनब, तुम खुश हो? सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। ज़ैनब ने आहिस्ता से नजरें उठाई। उसकी आंखों में नमी थी। उसने सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि हाँ खुश हूँ, मगर मुझे उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। ज़ैनब, देखो, मैं जानता हूँ कुछ गलत है, मुझे सब सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कांप गई, जैसे मैंने कोई बहुत खतरनाक बात कह दी हो। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे देख रही हो कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। फिर अचानक उसने मेरे हाथ को जोर से दबाया और अपने दूसरे हाथ से मेरे हाथ पर कुछ लिखने की कोशिश की। मीम, हे, अलिफ, महारी, मैंने धीरे से कहा। ज़ैनब ने तेजी से सर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ मजीद गहरा हो गया। महारी का मतलब क्या है ज़ैनब? उसी लम्हे हमें दरवाजे के करीब किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ज़ैनब का रंग सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और सीधी बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। फहद खड़ा था, आंखों में वही मशकूक मुस्कुराहट लिए। वसीम भाई, आपको चाय पसंद है या कॉफी? वसीम भाई, आपको चाय पसंद है या कॉफी? फहद की आवाज में वही नरमी थी, वही मुस्कुराहट, मगर मैं जान चुका था कि उसकी हर बात के पीछे कोई न कोई राज छुपा था। कॉफी ले आओ, मैंने नजरें फहद पर जमा कर कहा। वो हल्का सा मुस्कुराकर पलटा और अंदर चला गया। जैसे वो नजरों से ओझल हुआ, मैंने फौरन ज़ैनब की तरफ रुख किया। ज़ैनब, मुझे सच बताओ, ये महारी क्या है? तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। ज़ैनब का रंग उड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। उसने जल्दी से अपने हाथ से ना पूछो का इशारा किया। ना पूछो? ज़ैनब, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताओ। मैंने आहिस्ता से उसके हाथ को थामा। ज़ैनब ने एक लम्हे को मेरे हाथ को जोर से दबाया, जैसे मेरी बेचैनी को महसूस कर रही हो। फिर उसने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि मैं कुछ नहीं बता सकती। ज़ैनब, प्लीज।
وہ جلدی سے اٹھی اور اندر جانے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ زینب، میں نے پکارا مگر وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، دل میں ہزاروں سوالات لیے۔ زینب نے میرے ہاتھ پر مہاری لکھا تھا، وہ اسے بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ فہد کے آتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا زینب کسی مصیبت میں تھی؟ اگر ہاں تو وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں زینب کو جانتا تھا، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی، مگر وہ آج کسی خوف میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ فہد ایک نوکر کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ وسیم بھائی، لگتا ہے آپ کو یہاں کا ماحول کچھ عجیب لگ رہا ہے، فہد نے کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، کچھ عجیب تو ضرور ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ فہد پھر مسکرائے۔ شاید آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، خیر آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے نا؟ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، شاید مجھے رک کر مزید دیکھنا چاہیے۔ ہاں، میں رکوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مجھے زینب کے خوف کی جڑ تک پہنچنا تھا، اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں یہ کھیل مزید قریب سے دیکھتا۔ رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس چمک دمک کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ دسترخوان پر ہر چیز موجود تھی، قیمتی برتن، خوشبودار کھانے اور مصنوعی ہنسی مذاق، مگر زینب کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ وسیم بھائی، آپ نے کبھی سوچا کہ خاندان کی عزت اور روایات کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے؟ فہد کے والد اچانک مخاطب ہوئے۔ بالکل، مگر عزت وہی ہوتی ہے جو ایمانداری پر قائم ہو، میں نے 2 ٹوک جواب دیا۔ فہد نے ہلکا سا کہکا لگا۔ بہت خوب، آپ کو یہاں رہ کر ہماری روایات کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ روایات؟ وہی روایات جن کی گونج میں سن چکا تھا، وہی جن کا تعلق مہاری سے تھا۔ میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی، کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ کھانے کے بعد میں نے زینب سے کہا کہ میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر فہد نے فوراً بات بدل دی اور مجھے مہمان خانے تک لے گیا۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی، کل ناشتہ ساتھ کریں گے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے زینب سے دور رکھنا چاہتا، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے اس کھیل کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا صبر کرنا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں بستر پر لیٹا تھا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر مکمل خاموشی، مگر اچانک میں نے دروازے کے باہر کسی کی سرگوشیاں سنی۔ میں فوراً اٹھا، قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ راہداری کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے دبے پاؤں دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ 3 سائے اندھیرے میں آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھ رہے، ایک نوکرانی اور 2 مرد، وہ کسی مخصوص کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھا اور اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ مجھے لگا جیسے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں چھپ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ میرے قدم بے اختیار ان سائیدار شخصیات کے پیچھے بڑھنے لگے۔ راہداری میں مدھم روشنی تھی، مگر اتنی کہ میں نے صاف دیکھ سکتا تھا۔ ایک نوکرانی تھی اور 2 مرد، مگر اس وقت رات کے اندھیرے میں وہ کہاں جا رہے تھے؟ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے میں کسی ایسے راز کے قریب پہنچنے والا تھا جسے جاننے کا میں حقدار نہیں تھا، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک بڑے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ یہ گھر کی پچھلی طرف کا حصہ تھا جہاں میں دن میں نہیں گیا تھا۔ دروازہ قدیم طرز کا تھا، جیسے پرانی حویلیوں میں ہوتا ہے۔ سب تیار ہے؟ ایک مرد کی سرگوشی گونجی۔ ہاں، مگر زیادہ دیر نہیں، صبح ہونے سے پہلے سب ختم ہو جانا چاہیے، دوسرا بولا۔ نوکرانی نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے مدھم روشنی کا حالہ باہر نکلا۔ مجھے لگا جیسے اندر کوئی خاص کمرہ ہے، شاید وہ کمرہ جہاں کچھ ایسا ہوتا تھا جو سب سے چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے ایک ستون کے پیچھے پناہ لی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ تینوں اندر داخل ہو گئے اور دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ یہ موقع تھا، میں نے دبے قدموں آگے بڑھ کر دروازے میں اپنا ہاتھ اڑا دیا تاکہ وہ مکمل بند نہ ہو۔ دروازے کے در سے میں نے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ اندر دیواروں پر پرانی تصاویر لگی تھی، سب کی سب عورتوں کی، کچھ شادی کے لباس میں، کچھ عام گھریلو لباس میں، مگر ہر چہرے پر ایک عجیب سا خالی پن، جیسے وہ سب زبردستی ہنسا دی گئی ہوں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ایک چادر بچھی تھی۔ اس کے ارد گرد کئی دیے جل رہے تھے جیسے کوئی پرانی رسم ہونے والی ہو۔ یہ سب جلدی کرو، زیادہ وقت نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ میری نظریں ایک جگہ جا کر رک گئی۔ چبوترے کے قریب ایک لباس رکھا تھا، یہ زینب کا تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئی، میرا سانس رکنے لگا۔ یہ سب زینب کے لیے تھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ کچھ تھا جو بہت خوفناک تھا، جو میری بہن کے ساتھ ہونے والا تھا، مگر کیا؟ اور میں اسے روکنے کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں نے دروازے کے در سے مزید جھانکنے کی کوشش کی، مگر اچانک دروازے پر لگا پرانا قبضہ چرچرا اٹھا۔ اندر کھڑے افراد چونک گئے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا اور ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ کوئی باہر ہے؟ ایک سخت آواز گونجی۔ نوکرانی دروازے کی طرف بڑھی، چند لمحے رکی،
پھر سر ہلا کر بولی کوئی نہیں، ہوا کی آواز ہوگی، یہاں ہوا نہیں چلتی۔ دوسرے آدمی نے مشکوک لہجے میں کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اگر پکڑا گیا تو شاید میں سچ جاننے سے پہلے ہی اس کھیل کا حصہ بن جاؤں۔ میں نے سانس روکے کھڑا رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور اندر کی سرگوشیاں پھر شروع ہو گئی۔ میں نے آخری بار ایک جھلک دیکھی اور وہاں سے دبے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے اب زینب سے بات کرنی تھی اور فوراً میں اپنے کمرے میں آیا، مگر وہاں رکا نہیں۔ میں سیدھا زینب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیم کھلا تھا۔ زینب اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی خالی نظروں سے زمین کو گھورتے ہوئے وہ اس طرح بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر زندگی کی رمق ختم ہو چکی ہو۔ زینب، میں نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ چونک گئی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا جیسے وہ میرے یہاں آنے سے گھبرا گئی ہو۔ زینب، مجھے سچ جاننا ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زینب نے نظریں جھکا لی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ زینب، اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ وہ کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے کچھ اشارے کیے مگر اتنے لرزتے ہوئے کہ میں سمجھ نہ سکا۔ پھر اچانک وہ اٹھی، اس نے کپڑوں کی الماری کھولی اور کچھ ڈھونڈنے لگی، اور پھر اس نے ایک پرانی شلوار نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ زینب نے انگلی سے شلوار کے ایک مخصوص حصے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے غور سے دیکھا اور پھر میری جان نکل گئی۔ شلوار پر ایک مخصوص نشان تھا، ایک عجیب سا قبائلی نشان جیسے مہر لگا دی گئی ہو۔ یہ کوئی عام شلوار نہیں تھی، یہ مہاری کی نشانی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا زینب پہلے ہی مہاری بن چکی تھی؟ زینب، یہ نشان، یہ کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی جیسے کہہ رہی ہو مت پوچھو، مت کھوجو۔ نہیں زینب، میں اب رکنے والا نہیں ہوں، مجھے سب سچ بتاؤ۔ میں نے اس کے کندھے تھام کر کہا مگر وہ لرزنے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑے جیسے التجا کر رہی ہو کہ میں خاموش رہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ پہلے کسی مصیبت کا شکار ہو چکی تھی؟ کیا میں بہت دیر کر چکا تھا؟ دروازے کے باہر اچانک آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً سیدھا ہو گیا اور زینب نے وہ شلوار تیزی سے بستر کے نیچے دھکیل دی۔ وسیم بھائی، جاگ رہے ہیں آپ؟ فہد کی آواز تھی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا مگر میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فہد اندر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے دروازے کا کنارہ تھامے کھڑا تھا جیسے دیکھ رہا ہو کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ سب خیریت؟ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح مصنوعی تھی۔ ہاں، میں بس زینب سے بات کر رہا تھا، پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، مگر اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ وسیم بھائی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کر لیں، کل صبح ناشتے پر بات ہوگی۔ یہ الفاظ بظاہر عام تھے مگر ان میں کچھ ایسا تھا جو دھمکی جیسا لگا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے اس کی سانسیں رک چکی۔ ٹھیک ہے، میں نے زبردستی کہا اور اٹھ کھڑا ہوا مگر میرے دماغ میں بس وہ نشان گھوم رہا تھا، وہ نشان جو زینب کی شلوار پر تھا۔ وہ آخر کس چیز کی علامت تھا؟ مہاری، میں نے خود سے کہا۔ یہ لفظ، یہ نشان، زینب کی خاموشی، گھر والوں کی نظریں، یہ سب ایک بہت بڑے راز کا حصہ تھا۔ مگر یہ راز کیا تھا؟ کیا میں اسے جان پاؤں گا یا اس سچائی کے جاننے سے پہلے مجھے خاموش کر دیا جائے گا؟ رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا مگر ہر بار آنکھیں بند کرتا تو وہی منظر سامنے آ جاتا، زینب کی خوفزدہ آنکھیں، شلوار پر بنا وہ پراسرار نشان، فہد کی مسکراہٹ میں چھپی دھمکی۔ یہ سب کیا تھا؟ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا، مجھے اس نشان کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ عالیہ نے فون پر کئی بار پوچھا کہ میں کب واپس آ رہا ہوں۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ میں 2 دن مزید رکنا ہوگا مگر حقیقت یہ تھی کہ میں سیدھا اس علاقے کے ایک پرانے بزرگ کے پاس جا رہا تھا جو ماضی میں ہمارے خاندان کے معاملات کو جانتے تھے۔ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو وہ ایک پرانی کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے مگر خوش دلی سے ملے۔ وسیم پتر، تو یہاں کیسے؟ ان کی بھاری آواز میرے کانوں میں گونجی۔ چاچا جی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے میرا چہرہ غور سے دیکھا پھر سر ہلایا۔ بیٹھ جا، بول۔ میں چند لمحے خاموش رہا پھر آہستہ سے بولا، چاچا جی، آپ کو مہاری کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ یہ سنتے بزرگ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھا جیسے یقین کرنا چاہتے ہوں کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ پھر وہ میرے قریب جھک کر بولے، بیٹا تو یہ لفظ کہاں سے لے آیا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینب کی شادی کے بعد میں نے یہ نام سنا ہے اور میں نے ایک نشان بھی دیکھا ہے جو شاید مہاری سے جڑا ہوا ہے۔ بزرگ نے لرزتے ہاتھوں سے حقہ زمین پر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف ابھرا ہے۔ پتر، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے وہاں سے نکال لے۔ مہاری کا مطلب جان کر تیرا دل کانپ اٹھے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مگر چاچا، مہاری کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی پھر دھیرے سے بولے، مہاری وہ ہوتی ہے جس کا نکاح تو ہوتا ہے مگر شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ۔
میری سانس رک گئی. میری بہن کو کس دوزخ میں دھکیل دیا گیا تھا؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی زہریلے خنجر کی طرح گونجے. میں بزرگ کی طرف دیکھتا رہا مگر میرے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچا جی؟ میری آواز لرز رہی تھی. بزرگ نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی جیسے ان کے پاس میری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہو. پتر، یہ رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کچھ پرانے قبیلوں میں عورت کو صرف خاندان کی عزت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. اسے کسی ایک مرد کی ملکیت نہیں سمجھا جاتا بلکہ پورے خاندان کی ملکیت بنا دیا جاتا ہے. نہیں! میں زور سے چیخا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا. یہ سب بکواس ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زینب نے کبھی اس کے لیے ہاں نہیں کی ہوگی. بزرگ نے افسوس بھری نظر ڈالی. پتر، مہاری کی رضا کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ بس ایک رسم کا حصہ ہوتی ہے، ایک قیدی جو ہمیشہ خاموش رہنے پر مجبور کر دی جاتی ہے. مجھے لگا جیسے میری دنیا اندھیری ہو گئی ہو. زینب کے چہرے پر وہ خالی مسکراہٹ، اس کی خاموشی، اس کا خوف، وہ سب سچ تھا. میں گلیوں میں بے مقصد بھٹکتا رہا. میرے ذہن میں زینب کا چہرہ تھا، اس کی بچپن کی یادیں، اس کا معصوم ہنستا کھیلتا وجود. میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں نے اسے کہاں جھونک دیا. گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گیا. آنکھیں بند کرتے منظر بدل گیا. خواب میں زینب میرے سامنے کھڑی تھی. اس کے ہونٹ سل چکے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اس کی زبان نہ تھی. میں چیخا، زینب بولو، سچ بتاؤ، مگر وہ خاموش رہی. پھر اچانک اس کے ہاتھوں میں وہی شلوار آ گئی اور اس پر بنا نشان خون میں ڈھک گیا. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا. ماتھے پر پسینہ تھا، سانس بے ترتیب تھی. یہ خواب تھا یا حقیقت کی جھلک؟ ایک بات طے تھی، زینب کو وہاں نہیں رہنے دینا تھا کسی بھی قیمت پر. میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا. میں نے جلدی سے چہرہ دھویا اور فیصلہ کر لیا کہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا. اگر میں نے زینب کو وہاں سے نہ نکالا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی. میں نے گاڑی نکالی اور سیدھا اپنے خاندان کے کچھ پرانے رشتہ داروں کے پاس پہنچا. وہ لوگ جو میرے والدین کے وقت سے ہماری فیملی کو جانتے تھے، جنہیں شاید اس رسم کے بارے میں کچھ معلوم ہو. پہلا پڑاؤ تھا میری ماں کی ایک پرانی سہیلی خالہ زہرا. جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے خوشی کا اظہار کیا، مگر جیسے میں نے زینب کی شادی اور مہاری کا ذکر چھیڑا ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بیٹا، تو کیوں ان باتوں میں پڑ رہا ہے؟ جو ہو گیا اسے بھول جا. کیسے بھول جاؤں خالہ؟ زینب میری بہن ہے، مجھے سچ جاننا ہے. خالہ زہرا نے ارد گرد دیکھا جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی سن نہیں رہا. پھر آہستہ سے بولی، مہاری وہ عورت ہوتی ہے جو شادی کے بعد صرف ایک بیوی نہیں رہتی بلکہ اس خاندان کے ہر مرد کی ملکیت بن جاتی ہے. یہ سنتے میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا. یہ سب بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تقریباً چیخ پڑا. خالہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹا، تو سوچ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے مگر یہ حقیقت ہے. کچھ پرانی روایات ایسی ہوتی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، بس لوگ انہیں ظاہر نہیں کرتے. کیا زینب کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی. خالہ زہرا خاموش ہو گئی. میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا مگر ان کے چہرے پر موت جیسی خاموشی تھی. بیٹا، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو وقت ضائع مت کر. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک عام شادی نہیں ہے. زینب ایک قیدی ہے اور اس قید سے اسے نکالنے کے لیے تجھے ہمت کرنی پڑے گی. یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی جیسے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتی. میں لرزتے قدموں سے باہر نکلا. اب ایک ہی راستہ بچا تھا، زینب کو ہر حال میں اس گھر سے نکال، اور یہ کام مجھے اکیلے کرنا تھا. میرے قدم تیز ہو گئے. میں گلیوں میں بھٹک رہا تھا مگر میرا دماغ ایک ہی بات پر اٹکا تھا، زینب ایک قیدی ہے. خالہ زہرا کی باتیں میرے ذہن میں زہر کی طرح اتر چکی تھی. میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ سب کوئی غلط فہمی ہوگی مگر اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ زینب کو ایک ایسے جال میں پھنسایا گیا جہاں سے نکلنا آسان نہیں. کیا عالیہ کو اس سب کا علم تھا؟ اگر تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے گاڑی نکالی اور سیدھا اس علاقے کے ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو پرانے روایات اور قبائلی نظام کو خوب جانتے تھے. وہ ایک قدیم کچی حویلی میں رہتے تھے جہاں پرانے وقتوں کی روایات اب بھی سانس لیتی محسوس ہوتی تھی. وسیم، اتنے سالوں بعد سب خیر تو ہے؟ انہوں نے مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا. چاچا جی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مہاری کے بارے میں. یہ سنتے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. انہوں نے ارد گرد دیکھا جیسے یہ تصدیق کر رہے ہوں کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا. پھر انہوں نے مجھے اندر بلا لیا. بیٹھ جا وسیم، تو نے یہ لفظ کہاں سنا؟ زینب کی شادی کے بعد، اور میں نے اس کی شلوار پر ایک خاص نشان دیکھا ہے جو شاید اسی کا ثبوت ہے. چاچا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولے، پتر، تو بہت بڑے راز کے قریب پہنچ گیا ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ یہ سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. مجھے سچ جاننا ہے، میں نے ضدی لہجے میں کہا. انہوں نے چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھا پھر بولی، مہاری کا مطلب ہے قید، ایک ایسی قید جس سے نکلا نہیں جا سکتا. جو عورت مہاری بن جاتی ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، نہ جسم سے نہ روح سے. یہ سن کر میرا پورا جسم ساخت ہو گیا.
یہ سب کیا ہے چاچا؟ یہ رسم کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم کب سے ہو رہا ہے؟ میں تقریباً چیخ پڑا۔ بزرگ نے گہری سانس لی جیسے ماضی کے دھندلکوں میں جھانک رہے ہیں۔ یہ رسم بہت پرانی ہے بیٹا۔ کچھ جاگیردار اور قبائلی گھرانے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی ہی عورتوں کو قید کر دیتے ہیں۔ زینب کو اسی خاندان کے نام پر بیچا گیا ہے۔ وہ اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک مہاری ہے، ایک ایسی عورت جس پر پورے خاندان کا حق ہوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زینب کوئی چیز نہیں ہے جس پر کسی کا حق ہو، مگر یہی حقیقت ہے پتر، اور یہ حقیقت تلخ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اگر تو زینب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے مٹھیاں بھیج لے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں زینب کو وہاں سے لے کر جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا جیسے تول رہی ہوں کہ میں اپنے ارادے میں کتنا پختہ ہوں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تو پھر جلدی کر وسیم، وقت کم ہے۔ میں تیز قدموں سے واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ میرا دماغ ایک ہی بات سوچ رہا تھا، زینب کو وہاں سے نکالنا ہے، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ طاقتور تھے، اسر و رسوخ رکھتے تھے۔ اگر میں زینب کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے مار دیتی۔ مجھے ایک چالاکی سے بڑی حکمت عملی چاہیے تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ زینب کی شادی ایک عام شادی نہیں تھی؟ عالیہ نے مجھے چونک کر دیکھا مگر پھر نظریں چرا لی۔ وسیم، جو ہونا تھا ہو گیا، تم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے جیسے آگ لگ گئی۔ تمہیں معلوم تھا؟ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، وسیم، اگر تم نے زینب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے پرواہ نہیں، میں اپنی بہن کو اس جہنم سے نکال کر رہوں گا۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وسیم، تم انہیں نہیں جانتے، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ طاقتور؟ میں طنزیہ ہنسا۔ جو اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو قید کر کے رکھتے ہیں وہ طاقتور نہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ عالیہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اگر تم زینب کو لے جانے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں مار دیں گے وسیم۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں اپنی بہن کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں، اسے ہمیشہ کے لیے غلام بنا دوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جا رہا ہوں۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، یہ سب آج ختم کرنا ہے۔ زینب کو وہاں سے نکالنا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر یہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مگر جیسے میں زینب کے سسرال کے قریب پہنچا مجھے محسوس ہوا کہ ماحول بدلا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہلے جتنے نوکر نظر آتے تھے وہ اب نہیں تھے۔ گیٹ بھی معمول سے زیادہ سختی سے بند تھا۔ کچھ تو تھا جو پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور گیٹ پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک نوکر باہر آیا مگر وہ پہلے والے نوکروں کی طرح مہذب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ کیا کام ہے؟ اس نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ میں زینب کا بھائی ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نوکر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، بی بی صاحب گھر پر نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے غصے سے کہا۔ مجھے معلوم ہے زینب اندر ہے، مجھے اسے ملنا ہے۔ بی بی صاحب یہاں نہیں ہے۔ نوکر نے وہی جواب دہرایا۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر جانے کی کوشش کی مگر نوکر نے راستہ روک دیا۔ تم لوگ زینب کو چھپا کیوں رہے ہو؟ میں دھاڑا۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے فہد باہر آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں برہمی تھی۔ وسیم بھائی، آپ کیوں بار بار یہاں آ رہے ہیں؟ زینب اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینب کہاں ہے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ فہد ہلکا سا مسکرایا۔ وہ خوش ہے، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ آپ کی بہن اب ہماری روایت کا حصہ بن چکی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا میں بہت دیر کر چکا تھا؟ فہد کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زینب کہاں ہے؟ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر نوکر میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ فہد ہنسا مگر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ وسیم بھائی، آپ شاید نہیں جانتے لیکن کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں شادی کا مطلب عام نکاح نہیں ہوتا۔ بکواس بند کرو، میں دھاڑا۔ فہد نے پرسکون انداز میں ہاتھ باندھا۔ آپ نے مہاری کا مطلب جاننے کے لیے بہت دور دھوپ ہے نا؟ آپ نے سچائی کھوجنے کے لیے در در کے دروازے کھٹکھٹائے مگر کیا واقعی حقیقت جاننے کے لیے تیار ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مہاری وہ عورت ہوتی ہے جس کا نکاح تو ہوتا ہے مگر صرف شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ۔ یہ الفاظ سنتے جیسے میرے وجود میں آگ لگ گئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، زینب کوئی چیز نہیں ہے کہ تم لوگ اسے اپنی ملکیت بنا لو، میں نے چیخ کر کہا۔ فہد آگے بڑھا، اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے وسیم بھائی، زینب اب مہاری بن چکی ہے۔ یہ ہمارے خاندان کی صدیوں پرانی روایت ہے۔ ایک بار جو مہاری بن جائے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمارے خاندان کی ملکیت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میری سانسیں رکنے لگی، دماغ سر ہونے لگا۔ تم نے زینب کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ فہد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جو ہماری روایت کا حصہ ہے وہی جو ہر مہاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر خون کھولنے لگا ہو۔ میں نے فہد پر حملہ کرنے کے لیے قدم بڑھایا مگر پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر
पर जोर से हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, 2 ताकतवर नौकर मुझे दबोचने के लिए तैयार खड़े थे। फहद आहिस्ता से मेरे करीब आया और सरगोशी की, आपकी बहन अब यहाँ से नहीं जा सकती वसीम भाई, ये खेल बहुत पहले खत्म हो चुका था, बस आपको देर से मालूम हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी रूह फना हो रही हो। फहद के अल्फाज मेरे अंदर जहर की तरह सराहत कर गए थे, मगर मैं जानता था कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अपनी बहन को बचाने आया था और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। नौकर मुझे घसीटते हुए एक बड़े दरवाजे के सामने ले गए। जैसे दरवाजा खुला मेरा दिल दहल गया। ज़ैनब सफेद लिबास में कमरे के बीचों बीच बैठी थी, आंखें बेजान, चेहरा वीरान, जैसे वो सिर्फ सांस लेने के लिए जिंदा हो। ज़ैनब, मैंने बेख्तियार पुकारा। वो एक लम्हे को चौंकी मगर फिर आंखें झुका ली। मैंने उसकी आंखों में वही पुरानी चमक ढूंढने की कोशिश की, मगर वहाँ कुछ नहीं था, बस खामोशी, खौफ और कैद। अब वो तुम्हारी बहन नहीं रही वसीम भाई, वो हमारी रवायत का हिस्सा है। फहद ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा खून खौलने लगा। तुम जैसे दरिंदे इज्जत और रवायत के नाम पर औरतों को गुलाम बनाते हो, मगर आज ये रवायत टूटेगी। फहद का चेहरा सख्त हो गया। ये रवायत कभी नहीं टूटेगी वसीम, तुम कुछ नहीं कर सकते, देखते हैं। मैं गुराया और पूरी कुव्वत से एक नौकर को धक्का दिया। वो जमीन पर गिरा और मैंने झट से ज़ैनब का हाथ थाम लिया। चलो ज़ैनब। वो घबरा गई, जैसे यकीन आ रहा हो कि मैं वाकई उसे यहाँ से ले जाने आया था। वसीम, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। फहद दौड़ा और नौकरों को इशारा किया। नौकर मेरी तरफ बढ़े, मगर मैं पहले ज़ैनब का हाथ पकड़कर भाग चुका था। हम राहदारियों से भागते गए और ज़ैनब की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो कांप रही थी, मगर मैं जानता था कि उसे बचाने का यही मौका था। हम बाहर के दरवाजे तक पहुंचे, मगर वहाँ 3 नौकर खड़े थे। मैंने करीब पड़ी हुई एक लोहे की राड उठाई और एक नौकर के सर पर दी मारी। वो जमीन पर गिर गया। ज़ैनब खौफ से कांपने लगी, मगर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ज़ैनब, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब हम आजाद हैं। उसी लम्हे घर के अंदर शोर मच गया। फहद गुस्से से दौड़ रहा था। दरवाजा बंद करो, उन्हें बाहर जाने मत दो। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर ऐन उसी लम्हे पुलिस के सायरन बजने लगे। फहद और उसके साथी हैरानी से पीछे हटे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस की दर्जनों गाड़ियां घर के बाहर रुक चुकी थीं। आलिया ने मुझे रोका था, मगर मैं जानता था कि वो अंदर से अच्छी इंसान थी। जब मैंने उसे छोड़कर जाने का कहा तो शायद उसी ने पुलिस को इत्तला दी होगी। पुलिस के अफसरान ने अंदर आते ही फहद और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये खानदान बरसों से औरतों को गैर इंसानी तरीके से कैद कर रहा था। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। फहद ने मुझे घूर कर देखा, मगर अब वो बेबस था। वो जान चुका था कि उसकी रवायत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। ज़ैनब अभी भी सदमे में थी। वो ये सब हकीकत मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। ज़ैनब, तुम आजाद हो, कोई तुम्हें कैद में नहीं रख सकता। हम इस जहन्नम से निकल आए हैं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि निजात के थे। हम उस घर से निकले हमेशा के लिए। महारी की रस्म खत्म हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ ज़ैनब की नहीं बल्कि उन तमाम औरतों की है जो फरसूदा रवायात और नाम नहाद इज्जत की भेंट चढ़ जाती हैं। महारी जैसी रस्मात सिर्फ जुल्म का दूसरा नाम है, और जब तक कोई खड़ा होकर उनके खिलाफ नहीं लड़ेगा, ये जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।